کہہ رہے ہیں شیخ کلمہ گو مشرک کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں، اس لیے یہ لوگ قبر پرست ہیں، مزار ہے، کھلم کھلا شرک کرتے ہیں۔ جب تک انسان کے اوپر اسلام سے خارج ہونے کا حکم نہ لگ جائے، جو حکم لگانے کا کام حجت قائم کرنے اور سارے کے سارے نقاط کو دیکھنے کے بعد علماء کرام کی ٹیم کا ہے، لہذا جب تک انسان مسلمانوں کی صف میں شامل ہے، جب تک اس کا ذبیحہ جائز ہے، چاہے وہ شرک بھی کرتا ہو تو بھی اس کو مسلمانوں کی صف میں شامل مانا جائے گا۔ شرک کرنا اس کا بہت بڑا گناہ ہے، خطرناک گناہ ہے، جس سے اس کو توبہ کرنی چاہیے، لیکن اس کے اوپر اسلام سے خارج ہونے کا حکم نہیں لگے گا، اور اس کے لیے جو شرائط ہیں وہ مکمل کیے بغیر کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ ایک بھائی صاحب کا سوال ہے کہ جو شخص سال بھر میں صرف عید کی نماز پڑھتا ہے، بغل میں ہی مسجد ہے، پھر بھی کبھی نہیں جاتا، تو کیا ایسے انسان کے ہاتھ کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں؟ یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ ایک آدمی جو صرف عید کی نماز پڑھتا ہے، باقی 5 وقت نہیں پڑھتا، جمعہ بھی نہیں پڑھتا، تو اس کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا ذبیحہ کھا سکتے کہ نہیں؟ مثلا وہ بکری کا گوشت بیچ رہا ہے، کھا سکتے کہ نہیں؟ اس نے قربانی کا جانور ذبح کر دیا، کھا سکتے کہ نہیں؟ تو دیکھیے، یہ مسئلہ تعلق رکھتا ہے اس بات سے کہ بے نمازی کافر ہے یا نہیں ہے۔ امت کے بہت سے علماء نے، بڑے بڑے علماء نے کہا ہے کہ بے نمازی کافر ہے، جو نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہے، جو اس طرح کی نماز چھوڑ دے، یعنی عید بکری پڑھ رہا باقی پڑھ ہی نہیں رہا، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بے نمازی ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور بہت سارے علماء کی نظر میں ایسا شخص کافر ہے، اور کافر کیسا ہے؟ صرف ٹائٹل کے اعتبار سے نہیں بلکہ ریئل کافر ہے، اور اس کے ساتھ کافروں جیسا معاملہ کیا جائے گا، یعنی اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کریں گے، وہ مر گیا تو اس کی وراثت اسلامی طریقے سے نہیں بٹے گی، اسی طرح سے مسلمان لوگ اس سے شادی بیاہ نہیں کریں گے، یعنی پورا معاملہ اس کے ساتھ کفار جیسا کیا جائے گا۔ بے نمازی کے ساتھ ہر معاملہ کفار جیسا کیا جائے گا، ٹھیک اسی طرح اس کا ذبیحہ بھی نہیں کھائیں گے۔ یہ کچھ علماء کی رائے ہے۔ تو جب ان کو کافر مانا جاتا ہے تب یہ کہا جاتا ہے، تب یہ بحث اٹھتی ہے کہ ان کا ذبیحہ کھا سکتے کہ نہیں۔ حالانکہ کچھ لوگ وہاں پہ بھی کہتے ہیں، یعنی اتنا تشدد کرنے کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ ذبیحہ کھا سکتے ہیں، لیکن یہ معاملہ تب پیدا ہوتا ہے جب اسے کافر مانا جائے۔ لیکن اہل علم کی دوسری رائے یہ ہے کہ بے نمازی بہت بڑا گنہگار ہے، اور اگر اسلامی حکومت ہے تو وہ سزا کا مستحق ہے، اسے کوئی سزا دی جائے، قید کر دی جائے، کچھ بھی اس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ حاکم وقت اگر چاہے تو اپنی طرف سے کتنی بھی بڑی سزا اس کو دے سکتا ہے جب تک وہ نماز پڑھنے کے لیے آمادہ نہ ہو۔ یہ سب اپنی جگہ پر ٹھیک ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کافر نہیں ہوگا، نماز چھوڑنے سے کافر نہیں ہوگا، دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو سکتا۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کی بھی یہی رائے ہے، انہوں نے باقاعدہ ایک رسالہ بھی لکھا ہے حکم تارک الصلاۃ کے نام سے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بے نمازی کافر نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر یہ بات ہم مانتے ہیں کہ بے نمازی کافر نہیں ہے، تو پھر یہ بات ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کا ذبیحہ ہم نہیں کھا سکتے ہیں۔ تو دلائل کی روشنی میں اپنی حد تک کہہ سکتا ہوں کہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی رائے راجح ہے، مناسب ہے، بہتر ہے کہ بے نمازی کافر نہیں ہوتا ہے اور اس کا ذبیحہ کھایا جا سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف کی جو رائے ہے، جو اس پر اعتماد کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا معاملہ بالکل کفار جیسا ہے اور اس کا ذبیحہ نہیں کھا سکتے، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے ہیں۔ تو یہ تفصیلات ہیں علماء کی۔ خلاصہ یہ ہے، آپ نے میرے پاس سوال بھیجا ہے تو میں اپنی رائے یہی رکھوں گا جو شیخ البانی رحمہ اللہ کی رائے ہے، کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ بے نمازی کافر نہیں، اس لیے اس کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں، اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم یہ رجحان ختم کریں، بے نمازی کا جو معاملہ ہے اس کو ختم کریں اور نماز کی طرف لوگوں کو رغبت دلائیں۔ صرف ایسا نہیں صرف یہی کہیں کہ اس کا ذبیحہ نہیں کھا سکتے، بلکہ آگے بڑھ کر ہم کوشش کریں کہ یہ نوبت نہ آئے اور وہ بندہ نماز پڑھنے لگے، اس بات کی طرف بھی ہماری کوشش ہونی چاہیے، اور صرف ٹائٹل دے کے خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے، چلو وہ بے نمازی ہو گیا، کافر ہو گیا، یہ ہو گیا، بلکہ باقاعدہ اس کے لیے کوشش بھی ہونی چاہیے۔ اور جب یہ کہہ دیا جائے کہ وہ کافر نہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو کلین چٹ دی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں وہ تو کچھ بھی کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کے گرچہ کافر نہیں مانا جا رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہے، اس کو سمجھانا چاہیے، بتانا چاہیے، بلکہ اسلامی حکومت ہو تو باقاعدہ وہ سزا کا مستحق ہے، اسے سزا بھی دینی چاہیے۔ لیکن مسئلے کی حیثیت سے یہ بات ہے کہ ایسا آدمی اگر جانور ذبح کرتا ہے تو انشاءاللہ
اس کا ذبیحہ حلال ہے، کھا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اب یہاں پر جو آپ نے مسئلہ اٹھایا یہ حقیقت میں بہت ہی گمبھیر مسئلہ ہے جی، کہ وہ انسان جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس سے ذبح کرانے کا مسئلہ۔ تو دیکھیے ذبح کے لیے جب ہم ذبح کی شروط میں آئیں گے تو وہاں پر یہ چیز بھی آئے گی۔ ذبح کی شروط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ مسلم ہو، اس کا مسلمان ہونا شرط ہے جو ذبح کر رہا ہے، غیر مسلم کا ذبیحہ نہیں کھا سکتے۔ آپ کے سوال کا تعلق اس بات سے ہے کہ جو نماز چھوڑ رہا ہے کیا وہ مسلمان ہے یا نہیں، یہ ایک بہت اختلافی مسئلہ ہے جی، اور دیکھیے اختلاف سے قطع نظر اس مسئلے میں جتنی شدت کے ساتھ اختلاف کیا ہے علماء نے اور دونوں طرف کے ادلہ، ایک قول یہ ہے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑا بغیر کسی عذر کے، نماز چھوڑتا ہے بے نمازی ہے، بے نمازی جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ کافر ہے، ایک قول ہے۔ اور مطلب چند لوگوں کا نہیں، بڑی تعداد، جی، ایک بڑی تعداد معتبر علماء کی اسی بات کی طرف گئی ہے کہ ایسا آدمی کافر ہے، اور انہوں نے جو ادلہ ذکر کیے ہیں وہ انتہائی قوی ادلہ ہیں، جی، جیسے من ترک الصلاۃ فقد کفر، اور اسی طرح سے شقیق بن سلمہ کی وہ معروف روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کسی عمل کے چھوڑنے پر کسی کو کافر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے، یعنی اگر نماز کوئی چھوڑتا تھا تو اس کو کافر سمجھتے تھے، اور بھی بہت سارے ادلہ ہیں۔ وہیں پر دوسری طرف یہ رائے ہے کہ وہ انسان کافر نہیں ہے، فاسق فاجر ہے، لیکن وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ جی، ایک قول یہ بھی ہے کہ ایسے آدمی کو قتل کیا جائے گا اگر جہاں اسلامی حکومت ہے، جہاں پہ اسلامی حکومت ہے تو اسلام کی سزا یہ ہے کہ اگر اسے قتل کیا جائے گا اور کفرن قتل کیا جائے گا، حدن نہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کو حدن قتل کیا جائے گا، کفرن نہیں۔ ایک قول اس میں یہ بھی ہے، حدن کفرن کا بھی فرق بتا دیں۔ حدن کفرن کا مطلب یہ ہے کہ جب قتل ہم کر رہے ہیں گویا کہ وہ مرتد ہو گیا ہے اس لیے ہم قتل کر رہے ہیں، جی، اور حدن کا مطلب اس نے ایک بڑا جرم کیا ہے، اس جرم کی سزا دے رہے ہیں لیکن ہم اس کو کافر نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اسی طرح بعض علماء نے کہا ہے کہ اس کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ توبہ کر کے دوبارہ نمازی بن جائے، یا تو پھر جیل کے اندر وہ مر جائے۔ تو بہرحال یہ جو اقوال ہیں ان کو ذکر کرنے کا مقصد ان اختلافات کو ذکر کرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ہمارا پروگرام ہے ہم حتی المقدور کوشش کرتے ہیں کہ اختلافات کو نہ ذکر کریں، اس لیے کہ وہ خالص وہ دوسری طرح کا پھر پروگرام بن جائے گا۔ لیکن ان اختلافات کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز چھوڑنے کی جو خطورت ہے، اس کی جو گمبھیرتا ہے کتنی بڑی ہے، اگر ان اقوال میں سے جو سب سے نرم قول ہے اس کو لے لیں، جو سب سے نرم قول ہے وہ ہے کہ اس کو کم از کم جیل میں ڈال دیں گے، جی، تو بھی کتنی بڑی بات ہے، حالانکہ جن لوگوں نے کافر کہا ہے ان کے ادلہ بھی بہت قوی ہیں۔ تو اس سے صرف اتنا اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ جی، تو جو آپ کا سوال تھا کہ اگر کوئی بے نمازی قصائی ہے تو کیا اسے ذبح کرا سکتے ہیں، تو وہ لوگ جو اس کو کافر سمجھتے ہیں بے نمازی کو، ان کے قول کے مطابق ذبح نہیں کرا سکتے، یا جو کافر نہیں سمجھتے ہیں فاسق اور فاجر سمجھتے ہیں، تو کیا آپ چاہیں گے کہ کسی فاسق اور فاجر سے آپ کوئی عبادت، اپنی کوئی اتنی عظیم عبادت وہ انجام دے آپ کی طرف سے؟ آپ قطعاً نہیں چاہیں گے۔ اس لیے اس معاملے میں ذبح کرانے کا مطلب ہے کہ وہ جو مان لیجئے کہ ہمارے اس کو سلہ پھرانا کہتے ہیں کہ جو ہے کاٹ دیا اس نے، گردن اس نے کاٹی، باقی بات وہی ہے، اصل گردن کاٹنا ہی ہے، باقی چیزیں تو اصل گردن کاٹنا ہی ہے۔ جی جی، اچھا، کبھی کبھی کسائی جو ہے وہ بدعتی ہوتے ہیں، یعنی اس درجے کی بدعتی قبر پرست ہیں۔ دیکھیے یہ ایک عقدی مسئلہ ہے، جب تک ہم کسی انسان کو دائرے اسلام کے اندر مان رہے ہیں، اس کو خارج نہیں مان رہے ہیں، تب تک ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اسے ذبح کرانا جائز ہے۔ جی، پھر یہ دوسرا مسئلہ آئے گا کہ وہ کافر ہے کہ نہیں۔ صحیح بات یہی ہے کہ کافر کہنا یہ بہت گمبھیر مسئلہ ہے، اور کافر کہنے کے لیے اہل علم ہیں، جو راسخین فی علم ہیں، ان کا کام ہے، یہ عوام الناس کا کام نہیں ہے کہ ہر کسی کو کسی بڑے گناہ کے ارتکاب کرنے پر کافر کہتے پھریں۔ اس کے لیے بہت سارے شروط ہیں، اس کے موانع ہیں، لہٰذا جو ہمارے ناظرین ہیں خاص طور سے میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ اتنا گمبھیر مسئلہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان مسائل میں نہ الجھائیں۔ آپ اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ کسی کو کافر کہیں، آپ سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا کہ آپ نے فلاں کو کافر کیوں نہیں کہا، لیکن اگر آپ تکفیر کرتے پھریں گے تو اس کے بارے میں آپ سے ضرور سوال ہوگا، اس لیے کہ اہل علم کا اس سلسلے میں اختلاف ہے۔
جمہور یہی گئے ہیں کہ نماز کا تارک کافر نہیں ہے، اور بہت سے علماء قدیم زمانے ہی سے اس طرف ہیں کہ نماز کا چھوڑنے والا کافر ہے۔ اب اس میں دو رائے ہو گئی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں اگر ایک نماز بھی چھوڑ دیا تو وہ کافر ہو گیا، الا ایک توبہ کر کے نماز پڑھنا شروع کرے۔ اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ نماز کا چھوڑنے والا اس وقت کافر ہوگا کہ وہ سرے سے نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ جمعہ جماعات میں بھی حاضر ہوتا ہی نہیں ہے، پانچوں سے کوئی وقت نماز نہیں پڑھتا، تب وہ کافر ہوگا، وہ کافر ہوگا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس سلسلے میں علماء کا اختلاف، اسی لیے ہم نے کہا کہ اگر آپ اس کو کافر سمجھتے ہیں تو اس سے نہ ذبح کروائیے، لیکن اگر کافر نہیں سمجھتے، مسلمان سمجھتے ہیں۔ نہیں، اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں، اب سارے لوگ مجھے سوال کرنا شروع، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو ٹھیک ہے، آپ جواب دے دیجیے اپنے اعتبار سے۔ اگر آپ اس کو اپنے علم اور اپنے تقوی کے لحاظ سے سمجھ رہے ہیں تو آپ پر اللہ کے نزدیک کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ یعنی آپ کا مطلب یہ ہوا کہ ہر جو ہمیں سننے والے ہیں وہ سارے ہم کو سوال کریں، پھر وہ خود سے فیصلہ نہیں کر سکتے؟ بھائی یہ دیکھیے کہ کہیں پر جو ہوں گے وہاں پر کسی عالم کا فتویٰ رائج ہوگا ہی نہیں رائج ہوگا، وہاں پر کوئی فقہ، بات چاہیے بھائی کوئی فقہ فتویٰ اگر کوئی اٹھا لے اور کہا کوئی فقہ رائج ہوگی کہ نہیں رائج ہوگی، تو ٹھیک ہے، یہاں جو شیخ ابن باز فتویٰ قائل قطعاً نہیں قبول کرتے، اس کو نہیں قبول کرتے، شیخ ابن عثیمین کا بھی نہیں کرتے۔ ہاں ان کے جو ہے شیخ ابن عثیمین تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی نہیں تب جو ہے وہ کافر ہے، تو جو شیخ ابن باز کے نہیں مانتے اس کو۔ لیکن یہ ہے کہ عام طور پر ہمارے اور آپ کی ہاں یہی ہے کہ وہ مسلمان ہے، اس کو یہ نہیں ہے کہ ہاں بھائی اس کو مر جائے تو اس کے جنازے کی نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اس کا ذبیحہ نہیں کرتے، نہیں تو اس کی جنازے نماز بھی نہ پڑھی جائے، مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن بھی نہ کیا جائے، اس کا نکاح پڑھانے چلے جایا کرتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا جنازہ پڑھانے چلے جایا کرتے ہیں، اور ذبح کرنے کا معاملہ ہے بھائی کافر ہے کہ نہیں، مسلمان ہے کافر ہے، یعنی ماحول پہ چھوڑ دینا چاہیے اس کو۔ ہاں جس جگہ جو فتویٰ رائج ہو، جو فقہ رائج ہے، فقہ حنفی میں کافر نہیں ہے جی۔ دیکھیے یہ ایک مسئلے کی بات ہے، البتہ ایک تقوی کا معاملہ یہ ہے کہ انسان پرہیز کرے اختلافات سے بچنے کے لیے جی۔ ایسے ہی کو بلائے دیکھے کہ جو نماز وغیرہ کا اہتمام کرتا ہے جی۔ بے نماز کی قربانی برباد ہے، جملہ میرا کڑوا ہے، معاف کر دینا، نہیں بھی کرو گے تو چندے مانگنے کے لیے کھڑا نہیں ہوتا۔ بے نماز کی قربانی برباد ہے، مردود ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے قربانی ہے ہی نہیں۔ جو مستقل نماز کا تارک ہے وہ امت محمدیہ کا فرد نہیں ہے۔ کڑوی بات لیکن حقیقت پر مبنی، جو مستقل نماز کا تارک ہے وہ امت محمدیہ میں سے نہیں ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں وہ 40,000 20,000 کا بکرا لے، جانور لے، ذبح کرے، بے نماز کی کوئی قربانی نہیں۔ اسی طرح حرام کھانے والا، سود کھانے والا، سودی بینکوں کا مینیجر ہو، سودی بینکوں کا کلرک ہو، سودی بینکوں کا گن مین ہو، سودی بینک کے ساتھ کسی طرح اس نظام کی سپورٹ کرنے میں شامل ہو، جو سود کھاتا ہے اس کی قربانی برباد ہے۔ کیوں برباد ہے؟ کیوں برباد ہے؟ کہ اللہ حرام مال کو قبول، حصہ اگر آپ قربانی میں کہیں ڈالیں تب بھی یہ مسائل یاد رکھیں۔ گائے میں 7 حصے ہیں، 6 حصے مواحدوں کے ہیں، 1 حصہ مشرک کا آ گیا، سارے برباد ہو گئے۔ 1 حصہ مستقل بے نماز کا آ گیا، سارے برباد ہو گئے۔ اپنے حصے میں حصہ ڈالتے ہوئے یہ نہ دیکھے چچا کا حصہ، ماموں کا حصہ، خالہ کا حصہ آ گیا، خاندان فیملی ممبر نے مل کے قربانی کر لی۔ پہلے یہ دیکھے یہ سارے مواحد ہیں، یہ سارے نمازی ہیں، یہ سارے حلال کھانے والے ہیں، ان میں سود والا تو نہیں ہے، لاٹری والا تو نہیں ہے، جوئے والا تو نہیں ہے، رشوت والا تو نہیں ہے، شراب بیچنے والا تو نہیں ہے، حرام کام کرنے والا تو نہیں ہے۔ رزق حلال ہونا شرط ہے، نمازی ہونا شرط ہے، مواحد ہونا شرط ہے۔ یہ قربانی انسان کے درجات کی بلندی ہے، اللہ کی
رضا کو حاصل کرنا ہے، اور اللہ مشرک سے راضی نہیں ہوتا۔ اللہ کے لیے اس کی روح کو سمجھیے، اس قربانی کے مقاصد کو سمجھیے۔ مقصد یہ ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں جس کو اللہ کے حکم پہ فوقیت دی جائے۔ میرے رب کے حکم سے بیوی کا حکم ٹکرائے، میرے رب کے حکم سے فیملی ممبر کا حکم ٹکرائے، اولاد، بھائی، باپ، عزیز، قریبی، رشتہ دار، قوم، قبیلہ، حکومتیں، سلطنتیں، کوئی بھی اللہ کے حکم سے ٹکرا رہی ہے، میں سب کو چھوڑ سکتا ہوں، اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ جس نے یہ سبق یاد کیا اسے مبارک ہو خون بہانا، اسے مبارک ہو قربانی کرنا۔ اللہ اس کی قربانی کو قبول فرمائے، اس کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنائے۔ اور اگر یہ سبق یاد نہیں، فجر کی نماز چھوڑ دی، عید کی نماز پڑھ لی، تو برباد ہو گئے۔ حرام مال سے، سگریٹ بیچنے والے مال سے، داڑھی مونڈنے والے مال سے اگر آپ نے قربانی کر بھی لی، اللہ کو گندا مال پسند ہی نہیں ہے۔ کیا بے نمازی کی قربانی قبول ہو جائے گی؟ آج کل یہ بھی سوال لوگ پوچھنے لگے ہیں کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، لیکن قربانی کرنے میں آگے ہے، تو کیا اس کی قربانی قبول ہوگی؟ آئیے ایک آیت دیکھتے ہیں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 27، کہ اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آدمی اللہ سے ڈرتا ہے کیا؟ اگر اللہ سے ڈرتا تو توحید کے بعد سب سے اہم چیز ہے نماز، اور نماز کی پابندی کیوں نہیں کیا، کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اور آپ کو معلوم ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے حق میں سے کس چیز کے بارے میں سوال کرے گا؟ تو قربانی سے پہلے اس کا خیال رکھیے۔ سنن ترمذی کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 413، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ من عمله الصلاۃ، کہ قیامت کے دن بندے سے اللہ تعالیٰ اپنے حق کے بارے میں پوچھے گا، وہ نماز ہے۔ فإن صلحت فقد افلح وانجح، اگر نماز صحیح رہی، درست رہی تو کامیاب ہو گیا۔ وإن فسدت فقد خاب وخسر، اور جس کی نماز صحیح نہیں رہی تو وہ ناکام ہو گیا۔ اب جو پڑھتا ہی نہیں اس کی حالت کیا ہوگی؟ جو پڑھتے ہیں ان کے بارے میں ایسا بیان کیا جا رہا ہے صحیح رہی تو، اور جس نے پڑھا ہی نہیں تو نقصان ہے کہ نہیں نقصان ہے؟ تو میرے بھائیوں، ایسے لوگوں سے یہی کہنا ہے اللہ کے واسطے آپ نماز کا اہتمام کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو قبول کرنے والے ہیں۔ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 31، نماز پڑھو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو قربانی کرنے سے پہلے نصیحت یہ ہے کہ نماز کا اہتمام کیجئے، کیونکہ اس کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے، قربانی کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ اللہ ہم سب کو نمازی بنائے رکھے، آمین۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا کیا اس کی قربانی ہوگی؟ کہنا یہ چاہیے کیا وہ قربانی کرے تو قبول ہوگی؟ شاید یہی مقصد ہے ان کا۔ تو دیکھیے، شریعت اسلامیہ میں شہادتین کے بعد، یعنی اللہ کی وحدانیت اور رسول اکرم کی رسالت کے اقرار کے بعد، سب سے بڑا عمل، سب سے بڑی چیز، سب سے اہم رکن اگر کوئی ہے تو وہ ہے نماز۔ یہ ہے ایسا فریضہ کہ جب اللہ رب العزت نے اس کو مسلمانوں پر فرض کرنا چاہا تو اپنے نبی کو آسمانوں پہ بلایا، معراج کرائی۔ باقی کوئی فریضہ ایسا نہیں ہے جو آسمانوں پر فرض ہوا ہو، سب یہی دنیا پہ رہتے ہوئے۔ تو جو آدمی نماز نہ پڑھے پھر وہ یہ کہے کہ میرا روزہ قبول ہو جاتا ہے، میری قربانی قبول ہو جاتی ہے، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے، شیطان نے اس کو بہکا رکھا ہے۔ نماز نہ پڑھنے کی دو صورت ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ انکار کرتا ہے کہ نماز کوئی فرض نہیں ہے، تو یہ آدمی کھلا ہوا کافر ہے، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے اگر اس کی فرضیت کا، اس کی رکنیت کا انکار کرتا ہے۔ اور یہ تو مانتا ہے کہ نماز فرض ہے،
لیکن شامت اعمال سے، شیطان کے بہکانے سے پڑھتا نہیں. تو اس بارے میں حضرت امام احمد بن حنبل اور بڑے بڑے علماء کرام کا مسلک یہی ہے کہ یہ آدمی مسلمان نہیں ہے. اگرچہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کافر تو نہیں ہے لیکن کفر کے قریب ہو گیا ہے. تو ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے، 2 وقت کی چھوڑ دیتا ہے، 1 دن کی چھوڑ دیتا ہے، 1 ہفتے کی چھوڑ دیتا ہے، تو کفر سے قریب ہے. لیکن یہ آدمی پڑھتا ہی نہیں، مہینوں گزر گئے، سال ہو جاتی ہے نماز نہیں پڑھتا. کیا یہ کفر کے قریب ہی ہے یا کافر ہو چکا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. اب یہاں پر علماء کرام کفر دون کفر کہہ کر اس آدمی کو تھوڑی رعایت تو دیتے ہیں جو آدمی 1 وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے، 2 وقت کی، 3 وقت کی چھوٹ جاتی ہے اس کی نماز. لیکن جو آدمی مسلسل چھوڑے ہوئے ہے نماز، اس کے بارے میں دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. رسول اکرم فرماتے ہیں بیننا و بین الکفر ترک الصلاۃ. ہمارے درمیان اور نماز چھوڑنے کے درمیان، ہمارے درمیان یعنی اسلام کے درمیان اور کفر کے درمیان فرق کس چیز کا ہے؟ نماز کا. نماز پڑھتا ہے تو ادھر اسلام کی طرف ہے، نماز نہیں پڑھتا تو ادھر کفر کی طرف ہے. تو ایسے لوگ جو نماز نہیں پڑھتے اور قربانی کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، ان کو پہلے نماز کا پابند ہونا چاہیے. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ اس کی قربانی قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت کا معاملہ ہے. لیکن جب علماء کرام کے درمیان، ائمہ کرام کے درمیان اس کا اسلام ہی مشکوک ہے، تو اس کی قربانی کے قبول ہونے کی بات کرنا، اس کے لیے بھی دلیل چاہیے. تو ان بھائیوں سے عرض ہے کہ جو قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں، قربانی کرتے ہیں ہر سال لیکن نماز نہیں پڑھتے، اللہ کے واسطے مسلمان رہیے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور اسلام کا سب سے پیارا شعار نماز ہے. نماز پڑھیے. نماز نہ پڑھ کر اسلام سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کیجیے، پھر قربانی کیجیے. اللہ رب العزت آپ کی قربانیوں کو شرف قبولیت سے نوازے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ